سب کے کان ان کے کمروں کی آوازوں پر لگے تھے۔ وہاں سے اٹھا پٹک کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ان آوازوں میں اماں کی کوئی چیخ نہ تھی۔ البتہ ابا مسلسل کسی بات پر برس رہے تھے۔ عام طور پر یہ ان دنوں ہنگامہ ہوا کرتا تھا جب ابا لمبے سفر سے لوٹا کرتے تھے۔ دادا اندرونی حصے میں کم ہی آیا کرتے تھے، اس لیے اکثر انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ دادی کی ہمت نہ تھی کہ ابا کے سامنے جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے منہ لگنا اپنی بے عزتی کروانا ہے، کیونکہ وہ اماں کے سامنے انہیں کچھ کہہ کر اماں کو سر اٹھانے اور زبان کھولنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتی تھیں۔ چچا چچیاں پہلے ہی ابا سے جیلس تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ دادا نے ان کا حق مار کر ابا کو نوازا ہے، جس کا اجر اب وہ حویلی میں واویلا مچا کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی یہ ہنگامہ دادا کے سامنے ہوا تو انہوں نے ہمیشہ اماں کو الزام دیا کہ وہ عطا کا خیال نہیں رکھتی۔ ہاں، یہ بتاتا چلوں کہ میرے ابا کا نام عطا الرب رضوی تھا۔ دادی نے ہمیشہ اصل بات ان سے چھپا لی تھی، ورنہ وہ ان پر گرم ہوتے کہ اتنے سے بچے کو شادی جیسی زنجیر میں جکڑنے والی دادی ہی تھیں۔ اس وقت دادا تھے بھی نہیں۔ جو لوگ آنگن میں جمع تھے وہ چپکے سے سرک لیے۔ بہنیں اور ہم بچے رہ گئے۔ دادی کا دل سپارہ پڑھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں یاد کرنے کے لیے سبق دیا اور اٹھ گئیں۔ ایسے میں وہ بھی اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر میں صحن سنسان ہو گیا۔ فرحت اور زینت کو میں نے یہ سوچ کر ان کے کمروں میں بھیج دیا کہ کہیں یہ ہنگامہ ابا نے اسی چین کے گم ہونے پر نہ مچایا ہو۔ اس بات کا خیال آتے ہی مجھے خوف آنے لگا۔ میرے دونوں بڑے بھائی عظمت اللہ کے گھر پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ عظمت اللہ کالج میں پروفیسر تھے۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں شجاع اور رضا کو وہی پڑھایا کرتے تھے۔ بڑی آپا زہرا ساگ کاٹتے کاٹتے انگلی کاٹ بیٹھی اور اب رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ انہیں رونا اماں کی حالت پر آ رہا تھا۔ انگلی کٹنے کا تو بہانہ تھا۔ عصمت آپا ویسے ہی گمسم بیٹھی تھیں۔ وہ ذرا سخت دل کی تھیں، سب کچھ سپاٹ انداز میں برداشت کر لیا کرتی تھیں۔ ضدی اور ہٹ درم بھی میری طرح تھیں، جبکہ آپا زہرا نازک مزاج سی، ہر بات پر رو دینے والی، ہر آہٹ پر خوفزدہ ہو جانے والی اور ہر وقت سہمی رہنے والی تھیں۔ وقت گزر رہا تھا۔ آنگن کی وہ رونق جو ہر شام ہوا کرتی تھی اور ہم سب کو پسند تھی کہ اس کے انتظار میں ہم سبھی دوپہر میں کروٹیں بدلتے گزارا کرتے تھے، اجڑ گئی تھی۔ اور ابا کی موجودگی میں اکثر ایسا ہوا کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اماں سمیت سب کو ان کے نئے سفر کی خبر پر گہرے اطمینان کے سانس لیتے دیکھا تھا۔ صرف دادی اور دادا تھے جو افسردہ ہو جایا کرتے تھے، اور میرے خیال میں یہ افسردگی بھی ان کی خود غرضی ہوا کرتی تھی، کیونکہ انہیں صرف ایک ہی ڈر ہوتا تھا کہ اس بار کہیں بیٹی کی غیر موجودگی میں ان کی آنکھ بند نہ ہو جائے اور وہ دل میں کسک لیے مر جائیں۔ ابا کو تو اوروں کی طرح ان سے بھی کچھ لینا دینا نہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دادا انہیں بن مانگے ہی اتنا دے دیا کرتے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آنگن ویران پڑا تھا۔ ابا کے کمرے سے آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، مگر واضح کوئی بھی آواز نہ تھی۔ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا اماں کیا جواب دے رہی ہیں۔ میں چپکے سے ابا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آپا زہرا تو مجھے اس طرف جاتے دیکھ کر سفید ہو گئیں۔ اے ہش ہش! انہوں نے اشاروں ہی اشاروں میں مجھے وہاں جانے سے منع کیا، مگر عصمت آپا ویسے ہی بیٹھی دیکھتی رہیں۔ میں نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر آپا زہرا کو جھڑک دیا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اب اندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اٹا پٹک کی تو اب کوئی آواز نہ تھی، مگر ابا مسلسل چیخ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ کوئی بھی نہیں آیا، اماں گھگیا کر بولی۔ آپ خود ہی کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں گے، بچیاں تو اس طرف آتی بھی نہیں۔ شجاع اور رضا کالج سے آ کر اپنے کمرے میں آرام کرتے رہے، کھانا کھا کر اور نہا دھو کر پڑھنے چلے گئے۔ انہیں کبھی دیکھا ہے آپ نے ادھر آتے؟ اماں کی روحانسی آواز میرے کانوں میں سیسا پگھلا رہی تھی۔ وہ یقیناً رو رہی تھی۔ مجھے ابا سے سخت نفرت کا احساس ہوا۔ ان سے محبت تو میں نے اب سے پہلے بھی کبھی محسوس نہیں کی تھی، مگر نفرت پہلی بار محسوس ہو رہی تھی۔ صالحہ، تم سمجھ نہیں رہی ہو کہ پھر کیا ہوگا؟ اف میرے خدا، میں نے کس مصیبت سے حاصل کیا تھا اسے؟ جانتی ہو کہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے قتل جیسا جرم کیا ہے؟ وہ حلق پھاڑ کر چیخے۔ شاید بھول گئے ہوں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ اتنے بڑے جرم کا اقرار یوں کر لینا آسان نہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اماں کی پھٹی پھٹی آواز سنائی دی۔ چپ ہو جائیے خدا کے واسطے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر شاید اماں لپک کر دروازے کے قریب آئی تھیں اور انہوں نے بھیڑا ہوا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ اب آواز زیادہ واضح سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت قتل کی حقیقت کا تو ادراک نہیں تھا، یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ قتل کرنے سے ان کی کیا مراد تھی، مگر اتنا مجھے معلوم تھا کہ کسی کو مار دینے کو قتل کر دینا کہتے ہیں۔ ایک قتل ہماری ہی زمین پر 4 مزاروں کا ہو چکا تھا۔ بڑا لمبا چکر چلا تھا۔ اکثر پولیس پارٹی دادا کے پاس آتی رہتی تھی۔
اور جس وقت وہ قتل ہوا تھا گھر کے سب افراد سراسیمہ ہو گئے تھے۔ تب میں بھی سمجھ گیا تھا کہ کوئی غلط بات ہو گئی ہے، سہما دینے والی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر وہ چین مجھے نہ ملی تو یاد رکھو 1 نہیں 100 قتل ہوں گے۔ ابا کی آواز اس بار دبی دبی سی تھی۔ اب اماں کی باقاعدہ رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ڈر گیا۔ خیال آیا کہ اسی وقت جا کر اپنے گرائے ہوئے گھروندے سے وہ چین نکال کر لاؤں اور ابا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں دے دوں اور ابا سے آخری بار کہہ دوں کہ اگر آئندہ آپ نے اماں کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مگر اسی وقت آپا زہرا میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی بڑے کمرے میں لے گئیں۔ وہاں عصمت آپا بھی تھیں۔ اگر ابا نے دیکھ لیا تو کھال ادھیڑ دیں گے۔ آپا زہرا کچکچا کم رہی تھی اور گھگیا زیادہ رہی تھی۔ بیٹھ ادھر، انہوں نے مجھے پلنگ پر دھکا دیا۔ میں جیسے گرا تھا ویسے ہی پڑا رہا اور ابا کے الفاظ پر غور کرتا رہا کہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ تو کیا وہ چین ابا نے بھی کسی اور کے کمرے سے چرائی ہے؟ ممکن ہے جب ابا وہ چین چرا رہے ہوں تو وہ آدمی اٹھ گیا ہو، اس نے ابا کو پکڑ لیا ہو اور ابا نے خود کو چھڑانے کے لیے اسے مار دیا ہو۔ مگر وہ آدمی تھا کون؟ میں اوٹ پٹانگ باتیں سوچنے میں لگ گیا اور اصل معاملہ میرے ذہن سے نکل گیا، یعنی وہ چین ابا کو واپس کرنے والا۔ شاید میں وہاں کھڑا رہتا اور اماں پر انہیں چیختے چلاتے دیکھتا رہتا تو فرحت اور زینت وغیرہ کا خیال کیے بغیر وہ چین لا کر واپس کر دیتا اور پھر وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا۔ مگر جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ اس کی سبیل خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اماں کمرے میں لوٹ آئیں۔ ابا کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اماں کی آنکھیں سرخ تھیں، ان کے دائیں کان کے پاس والی کھال بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ایک گھٹنے کو بار بار دبا رہی تھیں، کبھی کبھی وہ دائیں بازو کو بھی دبانے لگتیں۔ اتنی دیر میں چھوٹے چچا یعنی وہاب چاچو آ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اماں ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے سے کرب غائب ہو گیا، اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ مجھے اماں کی اداکاری پر حیرت ہوئی، وہ ایک دم بہت خوش اور حشاش بشاش دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہاب چاچو کے استفسار پر انہوں نے ہنس کر کہہ دیا کہ شیروانی نہیں مل رہی تھی، واویلا مچانا ان کی عادت ہے۔ بات انہوں نے اتنے سرسری انداز میں کہی کہ اس کی ساری سنسنی مٹ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہاب چاچو لاؤڈ اسپیکر ہیں، ابھی سارے گھر میں یہ بات پھیل جائے گی، کھچاؤ باقی رہے گا، مگر پھر لوگ خول سے باہر آ کر معمولات میں مصروف ہو جائیں گے۔ اماں ہمیشہ یہی کرتی تھیں، سارے عذاب خود جھیل لیتی، وہ جو دادا کے سامنے نظر بھی نہ اٹھا پاتی تھیں۔ اگر کہیں ابا پر بات آ رہی ہو تو دیوار بن کر تن جاتی، دادی کی ہاں میں ہاں ملا کر ابا کو صاف بچا لے جاتی تھی۔ مگر اکثر رات کو ان کے پہلو میں لیٹے لیٹے مجھے یوں لگتا جیسے اماں کا بدن ہولے ہولے جھٹکے کھا رہا ہو۔ بار بار ناک سڑکنے کی آواز سے میں جان جاتا کہ اماں رو رہی ہیں۔ ان کا ایک بازو ان کی آنکھوں پر دھرا ہوتا مگر کان کی لو بھیگ جاتی۔ میرا جی چاہتا کہ میں ان کے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر ان کے آنسو پوچھ دوں، ان سے کہہ دوں کہ وہ ابا سے بات کرنا چھوڑ دیں، مگر میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر کہہ دیں گی کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، پانی رس رہا ہے یا کوئی چیز اڑ کر چلی گئی ہے، اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکیں تو پیٹ میں درد ہونے کا بہانہ بنا کر مجھے تھپکنے لگیں گی۔ ان حالات میں ابا سے میری نفرت بڑھ رہی تھی اور یہ احساس اماں کو نہیں تھا کہ ان کے سارے بہانے بیکار جا رہے ہیں۔ ابا کے گھر میں گھستے ہی میں چوکنا ہو جاتا تھا، کبھی جاسوسوں کی طرح اماں کی نگرانی شروع کر دیتا اور اس وقت تک نہ سوتا جب تک اماں بے خبر نہ ہو جاتی۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اماں نے اس روز ساری بات چھپا لی۔ آنگن میں چہل پہل ہو گئی مگر خاموشی ویسی ہی چھائی رہی۔ ابا اپنے کمرے میں ہی تھے، اماں پھر باورچی خانے میں جا بیٹھی۔ میں جو کافی کانشیس تھا اب بھی اماں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر میں دادی باورچی خانے پہنچ گئیں، اماں سے خسر پسر کرنے لگیں۔ پتہ نہیں اماں نے ان کو کیا جواب دیا، وہ تیر کی طرح ابا کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ اگر اسی وقت شجا بھائی نہ آ گئے ہوتے تو میں دادی کے پیچھے چل دیتا۔ شجا بھائی مجھے پڑھاتے تھے، میرا دل بالکل پڑھنے میں نہیں لگا، اس لیے میری پٹائی ہو گئی۔ میں نے دل کی ساری بھڑاس زور زور سے رو کر نکالی۔ اماں نے شجا بھائی کو ابا کا نام لے کر دھمکایا، بتایا کہ وہ غصے میں ہے تو وہ بھنا کر بولے، اماں کوئی نئی بات بتائیں۔ چپ رہو بے ادب، اماں نے ڈانٹا۔ میں آنسو پوچھ کر جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کہ شجا بھائی کچھ اور کہیں اور امی پھر انہیں ڈانٹے تو میں بھی کچھ کہہ دوں، مگر اماں شجا بھائی کو گھورتی رہ گئیں۔ ابا کب جا رہے ہیں اماں؟ یہ رضا بھائی تھے، انہوں نے جس اشتیاق سے پوچھا تھا اماں کے چہرے پر دکھ پھیل گیا۔ یقیناً انہیں احساس ہوا ہوگا کہ ساری اولاد ان سے کتنی بیزار ہے۔ ارے کم وقتو، حرام خوروں، بد دعائیں ہی دیتے رہو گے میرے بیٹے کو۔ دادی جو اب ہمارے قریب پہنچ گئی تھیں، جانے کس بات پر چڑی ہوئی تھیں۔ ابا سے پوچھئے دادی، وہ ہمارا منہ چوم لیں گے یہ سن کر۔ شجا بھائی مسکرائے۔ زندگی میں پہلی بار، میں نے ایک دم کہا۔ اماں کا چہرہ زرد ہو گیا۔ دادی بڑبڑاتی ہوئی دوسری طرف چلی گئیں اور معاملہ دب گیا۔ میں رات کا منتظر تھا، جانتا تھا کہ بات دبی نہیں،
शोला राख में दब भी जाए तो अंगारा बन जाता है, वो भी दबा रहे तो चिंगारियों में तब्दील हो जाता है। ये चिंगारियां अम्मा का दामन छेद कर ही सर्द होती थीं, और यहाँ तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि चिंगारियां कभी सर्द भी होंगी। जब तक अब्बा को वो चेन न मिलती अब्बा आतिश फिशां बने रहते, और अब मैं चेन देने का इरादा ही तर्क कर चुका था। रात भी गई, सब घर वाले तो इस मामले को भूल गए, मगर अस्मत आपा ज़हरा और अम्मा के चेहरे की जर्दी उतरती रात की तारीकी की तरह गहरी और गहरी होती जा रही थी। वहाँ सर शाम कमरों में बंद होने का रिवाज था। आज की तरह जिंदगी रात गए तक सड़कों पर नहीं नाचा करती थी। घरों में मगरिब के बाद ही खामोशी छा जाया करती। चंद औताकें, बैठकें और मर्दान खाने ही रात भर जिंदा रहा करते थे। अब्बा को उन मर्दान खानों के नशे की भी आदत थी। दिन भर वो कब्रिस्तान जैसे कमरे में सोते हुए गुजारते, और जब आंगन में या कमरों में पलंगों के बिछने की आवाजें गूंज रही होती, उनके कदम बैरूनी दरवाजे की दहलीज पर होते और नजरें दादा के कमरे के दरवाजे पर। और दादी हाथ में थामी तस्बीह के दाने बगैर कुछ पढ़े ही जोर जोर से गिराने लगती। उन्हें काफी देर बाद याद आता कि वो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ रही थी कि सुबहान अल्लाह की। उस रात मैं भी जाग रहा था। अस्मत आपा और आपा ज़हरा भी चुपकी लेटी थी, पता नहीं सोई थी कि नहीं। अम्मा मुझे लेकर लेट गई। जिस रात अम्मा मुझे लेटते ही जोर जोर से थपकने लगती, उसी रात में अलर्ट हो जाया करता था। आज भी उन्होंने लेटते ही मुझे थपकना शुरू कर दिया, मगर आज तो मैं लेटने से पहले ही चौकन्ना था। मैंने तो मुंह में मिश्री की डली दबाई हुई थी कि कहीं अचानक नींद ना आ जाए, लेकिन करवट लेकर ऐसा बन गया कि अम्मा समझी सो गया। वो सर उठाकर बहनों के पलंग की तरफ देखती रहीं, फिर दबे अंदाज में उठ गईं। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो अब्बा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जल्दी से आड़ में होकर खड़ा हो गया, फिर अस्मत आपा और ज़हरा आपा के डर की वजह से ज़मीन पर बैठ गया। क्या हुआ मिली? अब्बा की करख्त आवाज़ सुनाई दी। नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो चीज़ बकौल आपके कमरे में थी उसे मैं कहाँ तलाश करूं। इसी कमरे में ढूंढती हूँ, अम्मा ने दबी आवाज़ में कहा। मैं कोना कोना छान चुका हूँ, यहाँ नहीं है। अब्बा का पारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। दूसरों से पूछती, ये वहाब तो इस तरफ नहीं आया था? नहीं, वहाब तो सवेरे का निकला आपकी चीख पुकार के वक्त ही घुसा है। और किससे पूछूं? ये तो इल्जाम होगा, हंगामा हो जाएगा, और फिर अब्बा तक बात पहुंची तो। हंगामा? अभी तुम जानती नहीं हो हंगामा किसे कहते हैं। याद रखो, अगर वो चेन ना मिली तो हंगामा तो ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। ऐसी कौन सी कयामत की चीज थी? अम्मा खौफजदा होने के बावजूद उलझी हुई थी। हाँ, लोग कहते हैं कि कयामत की चीज है, वो तो मुझे दे भी नहीं रहे थे, मैंने ही बढ़ा की थी। अब लगता है इस घमंड का नतीजा भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। वो मुझे एक यूनानी ने दी थी। वैसे जो कुछ वो बता रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं है, मगर खैर मैंने सोच लिया है, मैं आज शिवाजी से मिलूंगा। अरे हाय, उससे क्यों? अब वही कुछ कर सकेगा। फिर ऐसा लगा जैसे वो बाहर आने वाले हों। मैं भागकर बिस्तर पे जा लेटा। मुझे हैरत तो ये थी कि अब्बा उस वक्त गुस्से में नहीं थे, मगर परेशान लग रहे थे। अम्मा कुछ देर के बाद वापस आ गईं। अब्बा उनके आगे आगे थे। मैंने चुपके से उनकी तरफ देखा। वो खासे परेशान थे, और सच्ची बात यह है कि मैं उन्हें परेशान देखकर बहुत खुश था। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि आज अम्मा सुकून से सो जाएंगी। रात गए तक पलंग को हल्के हल्के झटके नहीं लगेंगे, और मेरी नींद भी खराब नहीं होगी। अगली सुबह मैं जल्दी ही उठ गया। घर का माहौल कदरे बेहतर था। हम सबका खाना पकाना साथ ही था, मगर ज्यादातर लोग अपने अपने कमरों में ही खाते थे। सिर्फ रात का खाना उस रोज साथ खाया जाता था जब दादा का घर में खाने का प्रोग्राम होता, वरना ज्यादातर वो भी मर्दान खाने में खाना खाया करते थे, क्योंकि अक्सर उनके पास मेहमान होते जो खाना खाकर ही जाते थे। जुमेरात को अलबत्ता दादा शाम घर वालों के साथ गुजारते थे। उस रोज खाने पीने का खास एहतमाम होता। घर के सभी मर्द जल्दी आ जाते। इशा की नमाज के फौरन बाद खाना लगा दिया जाता। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी एक दस्तरखान पर होते। वो दिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उस रोज दादा शाम ही को तांगा भेजकर बीजान, मेरी नानी, और काका जान यानी मेरी बड़ी खाला को भी बुलवाया करते थे। काका जान के बच्चे जवान थे, शादीशुदा थे, मियाँ दिल्ली में दवाखाना करते थे, माने हुए तबीब थे। महीने में सिर्फ एक इतवार को घर आया करते थे। उनसे मिलने हम लोग जाया करते थे। मेरी नानी हम सबसे बहुत प्यार करती थी। मेरी दादी की निस्बत मैं उन्हें ज्यादा चाहता था, दादी से चिढ़ता था, और शायद उसकी वजह अब्बा की बेजा तरफदारी थी। हाँ, तो मैं उस रोज जल्दी उठ गया। सबके चेहरों पर इत्मीनान देखकर सुकून हुआ कि अब्बा ने फिर वावेला नहीं मचाया। मुझे यकीन था कि अब्बा पड़े सो रहे होंगे,
اماں نے مجھے ناشتہ کروا کر اسکول بھیج دیا۔ فرحت، زینت اور زین بھی میرے ساتھ ہی اسکول جاتے تھے۔ سارے راستے میں فرحت وغیرہ پر روب گانٹتا رہا۔ فرحت چاہتی تھی کہ اسکول سے گھر جاتے ہی ہم گڑیا کا گھر بنا کر کھیلیں، مگر میں نے منہ بنا کر کہہ دیا کہ میں تھکا ہوا ہوں، دن کو آرام کر کے شام کو کھیلوں گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ گڑیا کے گلے میں وہ چین دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرحت نے تو مجھ سے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ جن اپنی دی ہوئی چین واپس تو نہیں لے گا؟ میں نے بڑی رعونت سے جواب دیا، جن دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ ایسا کہتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ فرحت کو مروب دیکھ کر میرا سینہ پھول کر کپا ہو گیا۔ زین بڑا مریل سا لڑکا تھا، اعتماد تو اس میں نام کو بھی نہیں تھا۔ وہ زینت کی گڑیا کے لیے گھروندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، یوں ہی مٹی کی ڈھیری اونچی کر کے بے ڈھب سا گھروندہ بنا دیا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی ہے۔ وہ بولتا ہی ایسے تھا جیسے الفاظ اس کے منہ سے لڑھک کر باہر آ رہے ہیں، الفاظ کی پوری ادائیگی جیسے اس کے بس میں ہی نہ ہو، یا لفظ اس کے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہوں۔ میں شاید وضاحت نہیں کر پا رہا، بس یوں سمجھیں کہ وہ ایب نارمل تھا۔ ان سب باتوں کے سوا اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ میری ہر بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتا تھا۔ شاید اسی لیے میں اس کی موجودگی کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ مجھے لوگوں میں ممتاز ہونے کا شوق تھا، اور میرے گرد لوگوں میں زین سب سے بہترین آدمی تھا، جو ہر لمحے میرے اعتماد کو بڑھاوا دینے میں بہترین معاون تھا۔ ہم اسکول سے گھر پہنچے تو فک رہ گئے۔ ہمارے اس بڑے سے مکان پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے ہزاروں آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ میں تو بھاگتا ہوا اندر چلا گیا۔ اندر عصمت آپا پچھاڑے کھا رہی تھیں، زہرا آپا غالباً بے ہوش تھیں، چچی ان کے ہاتھ اور ملازمہ ان کے پاؤں سہلا رہی تھیں، اماں پر الگ غشی کے دورے پڑ رہے تھے، تحسین خالہ ان سے لپٹی رو رہی تھیں، بار بار وہ انہیں سنبھالتیں پھر اپنا سینہ کوٹ لیتیں۔ دادا اور گھر کے دوسرے مرد بھی پریشان تھے۔ رضا بھائی اور شجا بھائی الگ کھڑے رو رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی شجا بھائی نے مجھے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اماں اور بہنوں کے گرد محلے اور خاندان بھر کی عورتوں کا جھمکٹا تھا۔